اب ہماری محفل اپنے آخری لمحات کو پہنچ رہی ہے۔ اب میں آخر میں السدیس قرآن اکیڈمی کے مدرس، ہماری اس محفل کے صدر جناب قاری القرہ قاری عبدالباسط صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اپنے قیمتی نصائح میں سے ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں۔ قاری عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی کرم ہے، فضل ہے، اس کی خاص رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ طالب علموں کو اللہ نے بہت کمال کی ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے۔ بیٹا، ابتدا ہی سے انسان جب کوشش کرتا ہے تو کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یا آپ نے بڑا ہی ماشاءاللہ میرا دل بہت ہی خوش ہوا ہے کہ جس بچے نے تلاوت کی، تقریر کی، نعت پڑھی، یہ ابتدا ہے بیٹا۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے تو نہیں بن کے آتا کچھ، وہ محنت کرتا ہے، تغدو کرتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر جا کے اپنے مقام کو پاتا ہے۔ یا آپ کی سٹرگل ہے یا آپ کی ابتدا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی ابتدا ہے، آپ نے بہت ہی اچھا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنا قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے لیے چنا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے بیٹا، ہم اس کو معمولی مت سمجھیں۔ دوسری بات، آپ کا مقام اس حدیث سے ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں اللہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ آپ کلام اللہ، کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اس ادارے میں آتے ہیں۔ میرے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ چند دن کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ اس دن کے اندر، اس عید کے اندر اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ جو دوست آپ کی قربانی نہیں کر رہے ان کو اپنی قربانی میں شامل کریں، ان کے گھر میں گوشت پہنچائیں، ان کو اپنی دعوت میں انوائٹ کریں۔ یہ ہم پر فرض ہے اور ایک دوسرے پر احسان ہے اور حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے یہ بھی حق ہے اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس دنوں کے اندر 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھیں۔ آپ نے جمعہ سنا تھا، محترم پروفیسر ابراہیم صاحب نے بیان فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ ماہ رمضان کی پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ تو بیٹا، ہم نے 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھنا ہے اور ہم نے اس عید کے اندر جو عید کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ عید کا مقصد ہے تقویٰ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے سب کو قربان کر دینا، یہ ہے مقصد۔ کس کا؟ قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔